السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ وہ اسے بھی جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو لوگوں سے اوجھل ہے۔ بندے اس کے علم کے ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس علم کے جو خود اللہ نے دینا چاہے۔ اس کی حکومت کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان و زمین کی حفاظت اس پر دشوار نہیں۔ وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کا سردار ہے۔ وہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیاں کیا ہے اور شرک کو رد کر دیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں 10 جملے ہیں جس کی تفصیل یوں ہے۔ پہلا جملہ، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ اسم ذات ہے جس کے معنی ہیں وہ ذات جس کے اندر تمام کمال پائے جاتے ہیں اور تمام برائیوں سے پاک ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جملہ، وہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ حی کے معنی عربی زبان میں جس کو کبھی موت نہ آئی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم کے معنی ہیں جو خود قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہو اور سنبھالتا ہو، اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کیونکہ جو چیز اپنے باقی رہنے میں دوسروں کی محتاج ہو وہ کسی دوسرے کو کیا سنبھال سکتی ہے۔ اسی لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں بلکہ عبد القیوم، قیوم کا بندہ کہنا چاہیے۔ جو لوگ عبد القیوم کی جگہ صرف قیوم بولتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ، نہ اس کی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ کے سہارے ہی ساری کائنات ہے، اسی لیے ایک عام انسان کا خیال اس طرف جا سکتا ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے اسے بھی کسی وقت تھکان ہونا چاہیے اور کوئی وقت آرام اور نیند کے لیے چاہیے، لیکن اس جملے میں محدود اور ادنیٰ سا علم رکھنے والے انسان کو بتا دیا کہ اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھیں، اس کی قدرت کے سامنے یہ کام کچھ مشکل نہیں اور اس کی ذات نیند اور تھکان سے بری ہے۔ چوتھا جملہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، جس کا مطلب ہے تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں سب اللہ کی ہی ملکیت میں ہے، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ پانچواں جملہ، کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ مطلب ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں،
कुछ अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिसको ख़ास तौर पर बात करने की और सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन बग़ैर इजाज़त के कोई सिफारिश नहीं कर सकता। छठा जुमला, वो उससे भी जानता है जो मखलूक़ात के सामने है और उसे भी जानता है जो ओझल है। यानी अल्लाह उन लोगों के आगे पीछे के तमाम हालात को जानते हैं, और आगे पीछे का मतलब ये हो सकता है कि उन्हें पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद के हालात अल्लाह जानता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो हालात जो इंसान के सामने हैं खुले हुए हैं, और पीछे का मतलब वो हालात जो छुपे हुए हैं। सातवां जुमला, बंदे उसके इल्म का ज़रा भी इहाता नहीं कर सकते सिवाय उन बातों के इल्म के जो खुद अल्लाह देना चाहे। इंसान और तमाम मखलूक़ात अल्लाह के इल्म के किसी एक हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकते, मगर अल्लाह ही जिसको जितना इल्म अता करना चाहे सिर्फ उतना ही इल्म उसको मिल सकता है। आठवां जुमला, उसकी हुकूमत की कुर्सी ज़मीन और आसमान को घेरे हुए हैं। उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसमें सातों ज़मीन और सातों आसमान समाये हुए हैं। इस किस्म की आयत को इंसान अपने ऊपर क़यास ना करे, क्योंकि अल्लाह की कुदरत को समझ पाना इंसान की समझ से बाहर है। नौवां जुमला, ज़मीन व आसमान की हिफाजत उस पर दुश्वार नहीं। अल्लाह को ज़मीन व आसमान की हिफाजत कोई बोझ महसूस नहीं होती, बल्कि उसकी कुदरत के सामने ये आसान चीज़ है। 10वां जुमला, वह बहुत बुलंद और अजीज़ ज़ात है, यानी वह आलिशान और अज़ीमुश्शान है। पिछले 9 जुमलों में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के कमालात बयान हुए हैं। उनको देखने और समझने के बाद हर अक्ल वाला इंसान यही कहने पर मजबूर है कि हर इज़्ज़त, अज़मत, बुलंदी, बरतरी सिर्फ़ अल्लाह ही को ज़ेबा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।